ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا خير الذاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ اسراء کے رکوع نمبر 7 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے. اس کے رکوع نمبر 7 میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 61 سے لے کے 70 تک. آیت نمبر 61 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس لعین کے سوا ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، مگر ابلیس لعین نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی جیسی حقیر چیز سے بنایا ہے. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ سلسلہ کلام سے تعلق یہ ہے کہ بنی امیہ کے شجر ملعونہ کا ذکر کرنے اور اس سے پہلے معراج کا ذکر کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو معراج کے منکر ہیں، بنی امیہ کے ساتھی ہیں. وہ اصل میں اسی ابلیس کے پیروکار ہیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ بھی اپنے تکبر اور حق دشمنی کی وجہ سے. پھر اسی کمبخت نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی تو میں آدم علیہ السلام کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے سے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اب یہ معراج کے منکر ہیں اور بنی امیہ اور ان کے ساتھی یہ سب شیطان کے چیلے اور لشکر ہیں. آیت میں اس طرح اشارہ ہے کہ شیطان تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا، تکبر کے سبب اس نے آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کیا اور نتیجتاً خدا کے حکم کو رد کر دیا. اب جو تکبر کرے گا، خلیفہ خدا کی عظمت کا انکار کرے گا اور بالآخر خدا کے احکام کی نافرمانی کرے گا، پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا کہ وہ لعنتی ہو گیا. یہی بات اگلی آیت میں بھی بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 62. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحرقن ذريته إلا قليلا. ترجمہ: پھر بولا بھلے دیکھو تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تو اس کی اولاد تک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، سوا تھوڑے سے لوگوں کے جو میرے قابو میں نہ آ سکیں گے. تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ شیطان ملعون کی بکواس کا مطلب یہ تھا کہ بس تھوڑے سے آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سب پر قابو پا لوں گا، جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کر لیا جاتا ہے. ابلیس علیہ کا استدلال یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میرے سامنے اتنی کمزور ہے تو پھر تو کیوں آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے؟ یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے. اور تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ اصل میں انسان کی جسمانی ساخت اور دماغی ترکیب کو دیکھ کے شیطان بھاپ گیا تھا کہ میں ایسی مخلوق کو گمراہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. آیت نمبر 63. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. ترجمہ: اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہوگی. ہر وہ آواز جو گناہوں کی طرف بلاتی ہو شیطان کی آواز ہوتی ہے. انہی آوازوں سے وہ ہمارے جنسی اور شہوانی جذبات بھڑکاتا ہے. باجا گاجا بھی اس میں شامل ہے.
خدا کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ کہ اے ابلیس لعین، تیرے پاس جتنی طاقت ہے وہ سب کی سب استعمال کر ڈال، خدا کی معصیت میں لڑنے والے سب کے سب شیطان کے سوا، شیطان کے سوار اور پیادے ہیں، خواہ وہ جن ہوں یا انسان۔ اور شیطان کا حصہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے چیزیں حاصل کریں اور ناجائز حرام کاموں میں خرچ کریں، اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹ اور فریب ہیں۔ قیامت میں وہ خود اقرار کرے گا کہ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میں نے ان سب کی وعدہ خلافی کی۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے بتا دیا ہے پہلے سے۔ تفسیر صافی بحوالے کافی اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا شیطان سے فرمانا کہ ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ اس سلسلے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایت فرمایا جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے، کہ خدا نے ہر بےہودہ فحش گالیاں بکنے والی بے حیا انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر تم اس شخص کے بارے میں تحقیق کرو گے تو اس کی سوا کچھ نہ پاؤ گے کہ وہ ولد الزنا ہوگا، یا اس کے نطفہ منعقد ہوتے وقت ضرور شیطان کی شرکت ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمیوں میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ خدا نے شیطان سے فرمایا تو ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ آیت نمبر 65، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ ترجمہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی قابو حاصل نہ ہوگا، کیونکہ بھروسے اور کام بنانے کے لیے تیرا پالنے والا مالک بہت کافی ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا شیطان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار ہرگز نہ دوں گا کہ تو انہیں پر رسی کھینچ لے۔ تو صرف اور صرف بہلا پھسلا سکے گا، غلط مشورے دے گا، جھوٹے وعدے کر سکے گا، مگر تیری بات قبول نہ کرنا لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، تیری ان پر کوئی حکومت یا زور نہیں چلے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ اے ابلیس لعین، تو کچھ کر لے، میرے خاص بندوں پر تیری کوئی بدمعاشی اثر نہیں کرے گی، صرف کمزور ارادے والے لوگ تیرے جھوٹے وعدے اور سبز باغوں سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ آیت نمبر 66، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ، تمہارا حقیقی پالنے والا مالک تو وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل و کرم روزی تلاش کرو، حقیقتاً وہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ کہ شیطان انسان کو بہکائے چلا جا رہا ہے۔ اب شیطان سے اگر بچا جا سکتا ہے تو اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کو، اس کے احسانات کو جانے پہچانے اور اس طرح خدا کی اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ اسی لیے خداوند عالم کے احسانات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہماری روزی کا بندوبست فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے اور شیطان کے اکسانے کو رد کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 67، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ ترجمہ، اور جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس خدا کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ سب کے سب رفو چکر ہو کر گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، واقعی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اصلی فطرت خدا کے سوا کسی کو اپنا مالک نہیں جانتی، تمہارے دل کی گہرائیوں میں شعور موجود ہے
کہ تمام حقیقی اختیارات کا مالک بس وہی ایک اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سخت مشکل پڑتی ہے تو خدا کے سوا انسان کی فطرت کسی کی مدد جب مشکل پڑتی ہے تو خدا کے سوا انسان کی فطرت کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتی۔ علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر 68، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ ترجمہ: تو کیا اس بات سے تم بالکل ہی بے پرواہ و بے خوف ہو چکے ہو کہ خدا تمہیں زمین ہی میں کہیں دھسا کر رکھ دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی جیسی کوئی آندھی بھیج دے، اور پھر تم کو اس سے بچانے والا اپنا کوئی محافظ حمایتی یا کام بنانے والا بھی نہ پاؤ۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ کفار سمندر کے سفر سے اتر کر جب خشکی پر پہنچتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب بس ہم محفوظ ہو گئے، پھر ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ تم کو سمندر میں ڈبو سکتا ہے، وہی خدا خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، یا خشکی کے کنارے کو الٹ سکتا ہے، یا تم پر خشکی میں پتھر برسانے والی آندھی بھی بھیج سکتا ہے۔ آیت نمبر 69، اما منتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح ویغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ ترجمہ: کیا تم اس بات سے بھی بے پرواہ اور بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ پھر تم کو اسی سمندر میں ایک مرتبہ اور لوٹا کر لے جائے، اور پھر تمہارے ناشکر پن کی وجہ سے تم پر ایک تیز طوفانی جھکڑ اور کشتی توڑ ڈالنے والی ہوا بھیج کر تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم سے اس کا سبب تک پوچھنے والا اور ہمارا پیچھا کرنے والا تک نہیں پاؤ گے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ کفار جب خدا سے صرف سخت مصیبت کے عالم میں رجوع کرتے تھے، حالانکہ انسان ہر وقت فطرت میں گھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہر وقت خدا کی طرف توجہات رکھنی ضروری ہیں۔ زلزلے کا ایک جھٹکا ہماری ساری بستیوں کو یکایک مسمار کر سکتا ہے، خون کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہمارے دل کی رگوں کو بند کر سکتا ہے، دل و دماغ ایک لمحے کے لیے رک جائیں تو موت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ان آیتوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد خوف ہے، تو قرآن نے اس کے جواب یہ دیا ہے کہ دین کی بنیاد خوف نہیں، عقل و فکر ہے۔ ان حوادث کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ خدا یاد رہے، اور خدا کو خوف سے نہیں بلکہ عقل و استدلال سے پہچاننا ممکن ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت نمبر 70 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جبکہ تم اپنے اوپر ہمارے احسانات کو تو دیکھو کہ ہم نے واقعی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں بھی دی ہیں، اور ان کو پاک صاف اچھی اچھی غذاؤں سے روزی عطا فرمائی ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات سے کہیں زیادہ انہیں عطا کیا۔ اس طرح اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں واضح فضیلت بخشی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ انسان کو عزت و بزرگی عقل کی وجہ سے ملی ہے، پھر اچھی شکل و صورت کی وجہ سے بھی انسان کو عزت ملی ہے، انسان کا قد بھی متوسط ہے، وہ اپنی دنیا و آخرت کی تدبیر بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ نے اس طرح بھی عزت دی ہے کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان پر اس کا قابو چلتا ہے، تمام قسم کے حیوانات اس کے ماتحت ہیں، پھر صنعت و حرفت پر بھی انسان کو قدرت حاصل ہے۔ غرض بے شمار وجوہات اور ذرائع سے خدا نے انسان کو شرف اور عزت عطا فرمائی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اجل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خیر الذاکرین.